بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر مومن کے لیے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور ایک دروازے سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے۔ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ دونوں اس پر روتے ہیں، یعنی دونوں دروازے اس پر روتے ہیں۔ آسمان و زمین، نیک اور صالح اللہ کے برگزیدہ بندے کی وفات پر آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے۔ اس کے بالمقابل نیک اور صالحین کی وفات پر شیطان بھی خوش ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ اس ویڈیو میں رضا خانی دھرم کے چندہ خور، رفعت برکاتی، مالیگاؤں دیہات کا فحاش گالی باز بدتمیز شخص کو آپ سنیں گے سامعین، جس نے حضرت پیر شیخ ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر ملال پر جو ہے اس کو موقع مل گیا اور موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنی خوشیاں شیطان کی طرح منع کر کے اللہ کے ولیوں کی انتقال پر جس طرح شیطان خوشیاں مناتا ہے، اس نے خوشی منائی اور اس نے جو بدتمیزی کی سامعین ہمارے علماء پر، اب دیکھیں گے پہلے اس فحاش اور بدماش اور اپنے چینل کے ذریعے سے چندہ مانگنے، بھیک مانگنے کی جو اس نے مشن چالو کی ہے، اس کو آگے بڑھانے کی محنت کرتے ہوئے کیا بدتمیزی کی سامنے اس کو سنیں۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت پیر شیخ ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ ان کی پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور سامعین، بالکل صحیح بات ہے، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کا انتقال ہوا، مگر آرتی کس کی نکلی؟ رضا خانی دھرم والے کی نکلی۔ گویا اللہ والوں کی اور اہل اللہ کی، بزرگان دین کی وفات پر تعزیہ پرست، قبر پرست رضا خانی کا خوش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہماری بزرگان دین کی کرامت ہے۔ تو رضا خانی کی آرتی نکلی شمشان گھاٹ پہنچنے کے لیے۔ سامعین، دیوبندی مذہب میں اس وقت کوہرام مچا ہوا ہے۔ کیونکہ سارے دیوبندی علماء یتیم ہو چکے ہیں۔ وجہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ دیوبندیوں کے پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی کی موت ہو گئی ہے۔ سنا سامعین، اہل سنت دیوبند کے بزرگ محبوب العلماء والصلاحہ انتقال کر چکے ہیں۔ اس بنا پر بقول خبتی رضا خانی مردود مالیگاؤں میں رہنے والا بدزبان، بدماش اور کمینے کے دیوبندی یتیم ہو گئے کہتا ہے۔ تو اس نوجوڑ فرقے کا فاضل مجدد، اسے رضا خانیوں نے اپنا خدا، یہاں پہ اس کتاب میں اپنا خدا تسلیم کیا تھا، یہ دعا ہے، یہ دعا، یہ دعا تیرا اور سب کا خدا احمد رضا۔ تو وہ فاضل مجدد کے مرنے کے بعد بریلویت 100 سال سے آج تک یتیم بنی ہوئی ہے کہ نہیں؟ سامعین، اس کے بقول سامعین، اس مردود رفعت برکاتی خبتی مالیگاؤں دیہات کے اچھل کود کا آخری نمونہ جو چینل چلاتا ہے چندہ بٹورنے کے لیے اور بھیک مانگتا ہے، اسے کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے، تو موقع غنیمت سمجھا کہ اہل سنت دیوبند کے بڑے بزرگ اولیاء کامل حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی موت پر ویڈیو بنا کر اپنے کمینے پن کا مظاہرہ کسی کی موت پر کر لیا مردود، اور کہہ رہا ہے کوہرام مچا ہوا ہے۔ اس کی زبان دیکھیں تو تیرا خدا جو نغمت روح کے اندر مانا گیا ہے، جب اس کی موت ہوئی، جب وہ مردود مرا تھا، اس وقت رضا خانی کے اندر کوہرام مچا تھا، عذاب آیا تھا۔ اہل سنت جماعت دیوبند کے افراد اور علماء تعزیت کے لیے ویڈیو بنائی، لیکن یہ مردود جو ہے اللہ والی کی وفات پر خوشیاں منایا اور کس طرح بدتمیزی کی، آگے سنیں۔ سامعین، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس قسم کی ویڈیوز بنانا مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور خاص کر ایسے وقت میں۔ مگر دیوبندیوں کے ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر، ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملات پر جس طرح ویڈیوز بنا کر اپنی جہالت بھرے تبصرے کر کے اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کر دیتا ہے ہم سنیوں کے خلاف، اسی طرح تو نہیں، مگر ایسے موقع پر حقائق و دلائل کے ساتھ ویڈیو بنا کر اس وہابی دیوبندی کی بدعقلی کا علاج کرنے کی کوشش ممکن ہے کارگر ثابت ہو اور امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی اپنی اس بری عادت سے باز آ جائے۔ دیکھا سامعین، ویڈیو بنا رہا ہے، تبرہ بازی کر رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے اور صوفی شیطان بن رہا ہے کہ میں اس کا عادی نہیں ہوں، اس طرح مجھے پسند نہیں ہے۔ اس کمینے کی ویڈیو کوئی سنتا نہیں تھا، تو حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر اپنے چینل چلا کر پیٹ بھرنے اور دکان چلانے کا جو ہے ذریعہ بنا لیا
اور خود تسلیم بھی کر رہا ہے کہ اگر یہ موقع کھو دیا جائے تو خبتی کی بات کوئی سنے گا نہیں۔ اسی موقع کو بہتر سمجھا اور بدزبانی کمینہ پن کا مظاہر کرتے ہوئے ویڈیو بنا ڈالا اور کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا پیر کہہ دیا، جبکہ غوث پاک سب سے بڑے پیر ہیں۔ کس طرح رو رہا ہے دیکھیں۔ ابے مردود، تجھے جب اپنی جہالت کا احساس نہیں تو اپنے فاضل خدا کو جو اس کی کتاب میں خدا تسلیم کیا ہے اسے رسوا و ذلیل کرنے کیوں آ گیا تو؟ جبکہ تیرے دھرم کی کتاب میں تیرے مجدد کے لیے جو ہے دنیا کا سب سے بڑا اس زمانے کا دنیا کا سب سے بڑا مجدد، سب سے بڑا اہل علم اور سب سے بڑا مصنف اور کیا کیا کہا گیا، انشاءاللہ آئندہ اس پر میں سارے حوالے دے کر ثابت کروں گا کہ کس طرح نبی سے بڑھ کر، خدا سے بڑھ کر حضرت خدا بنا دیا، امام الانبیاء سے بڑھ کر مانا گیا سامعین۔ اس سے پہلے میں نے کئی حوالے دیے ہیں اور ابھی رو رہا ہے اور کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا پیر کہہ دیا۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا کا سب سے بڑا پیر سے مراد اس دور کے اعتبار سے ہے کہ اس دور کے اعتبار سے سب سے بڑے پیر ہیں دنیا کے، نہ کہ جب سے دنیا بنی تب سے۔ سامعین، اس کا مجدد ہمارے اکابر کو آگے میں سامعین ایک بہت اہم بات کی وضاحت کرتا چلوں اور اس کے دھرم پر اور اس مردود کے غلط بری سوچ پر میں کس طرح ضرب کاری کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ایک میں اصول بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کا مجدد ہمارے اکابر کو جب مسلمان تسلیم کر لیا، یہ دیکھیں تمہید ایمان صفحہ نمبر 132 کے اندر لکھا حاصل اللہ 1000 بار حاصل اللہ، میں ہرگز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا۔ کن کے؟ ہمارے اکابر کی۔ آگے لکھتا ہے کہ ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں، اگرچہ ان کی بدع ضلالت اور اس میں شک نہیں، اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کی کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے۔ سامعین، ایک کتاب تمہید ایمان حسام الحرمین، دنیا کی بدترین غلیظ بدبودار سڑی کتاب جو ہے ہمارے کافر پر فتح کفر لگایا ہے، اس بدبودار بدنام زمانہ کتاب کے 1 سال کے بعد ایک کتاب چھاپی گئی ہے تمہید ایمان، اسے مسلمان کہا گیا ہے۔ آگے دیکھیں فتویٰ مظہری، دیکھیں سامعین، یہ پروفیسر مسعود ہے، اس کی کڑی اس کی اعلیٰ حضرت تک پہنچتی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 350 میں لکھتا ہے مولانا اسماعیل مرحوم، جبکہ ان کا دھرم کا اصول ہے اس کے دھرم کا کہ کافر کو مرحوم کہنا کفر ہے، خود کافر ہے، تو یہاں پہ مرحوم کہا گیا، گویا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے؟ مسلمان ہیں۔ دیکھا سامعین، مرحوم کہا۔ آگے دیکھیں فتویٰ ارشادیہ، اس کے دھرم کی کتاب ہے، اس میں جو تائید ہے دیکھیں میثم عباس قادری رضوی، یہ پڑوسی ملک کا ابھی رضا خانی دھرم کا مناظر اور مصنف ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا دیکھیں سامعین، یہ صفحہ نمبر 130 دیکھیں اور 131 دیکھیں، یہاں پہ سوال کیا گیا، اس میں حضرت قطب الاقطاب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا گیا اور کہا کہ جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بولتا ہے۔ امکان ہے کہ باری تعالیٰ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، گنگوہی کا عقیدہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بولتا ہے، تو ایسوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ صفحہ نمبر 131 پہ لکھتا ہے کہ ایسے عالم کے پیچھے نماز تو درست ہے۔ دیکھا سامعین، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا اس طرح عقیدہ بتانے کے باوجود ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز اور درست لکھا، تو حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف سے خبتی کو جلن اور پریشانی اور پسینہ کیوں چھوٹتا ہے؟ اور سامعین، جب یہ ان کے گھر سے احمد رضا کو کافر اور گستاخ کہنے کے باوجود، جیسے کہ دیکھیں سامعین، یہ نام نہاد دعوت اسلامی ہے، یہ رضا خانی کتاب ہے، اس میں دیکھیں سامعین صفحہ نمبر 57 کے اندر کیا لکھتا ہے کہ دعوت اسلامی والوں نے اس کے مجدد جس کو خدا بنایا ہوتا نغمۃ الروح کے اندر، اور جس کو نغمۃ الروح کو معتبر مانا ہے، یہ المیزان امام احمد رضا نمبر ماہنامہ کے اندر، اس میں لکھا ہے کہ سامعین احمد رضا خان بریلوی گستاخ رسول اور کافر بتائیں، اور کہا لیکن آج تک اس پر خاموشی طاری ہے، علماء نے رد کیا، لیکن اس کے باوجود بھی دعوتیوں کے یعنی الیاس اتاریوں کے ساختہ امیر نے یعنی الیاس اتار نے بذات خود اس سے رجوع نامہ وغیرہ شائع نہیں کیا، یعنی اس کے گھر سے ہمارے کافر کو مسلمان، رضا خانی گھر سے اس کے مجدد کافر کہا جا رہا ہے، پھر بھی رضا خانی ایک کافر گستاخ کو عاشق رسول اور مسلمان مانتے ہوں، اور تاج الشریعہ کو اس لفظ کملی کے اندر دیکھے سامعین، یہ سید محمد ہاشمی اشرفی جیلانی یہ صفحہ نمبر 34 پر لکھتا ہے، کیونکہ ان کے برادر گرامی علامہ ریحان رضا خان صاحب سجادہ نشین اور متولی خانقاہ رضوی بریلی شریف اپنے حیات ظاہری میں ہی ان کی تکفیر کر چکے ہیں، اور تکفیر بھی چھپ کر نہیں بلکہ چھاپ کر کی ہے، کس کی؟
اس کا تاج الشریعہ سے کہتے ہیں نا، اس کو کافر کہا ہے۔ یہ دیکھیں تحقیق ہاشمی یہ کہتا ہے مردود خبتی کی یہ کسی کتاب کا حوالہ نہیں ہے، یہ تو خود کتاب ہے۔ صفحہ نمبر 29 پہ لکھتا ہے تحقیق ہاشمی کے اندر کہ اظہری صاحب کو تکفیر ان کے استاد، ان کے حقیقی بڑے بھائی اعلیٰ حضرت کے صدر نشین نے کی ہے۔ ریحان رضا نے کافر کہا کہ تاج الشریعہ کو، پھر بھی اس کو گلی گلی کریا تاج الشریعہ ہیں، رضا خانی کتاب میں کافر کہا جا رہا ہو، پھر اس کا نعرہ تاج الشریعہ لگاتے ہوں، اور جن کے مولوی لیٹرین پاخانہ ہوں۔ پیر کرم شاہ کرم فرمائے دیں کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، یہ لکھا ہے دیکھیں سامعین، اہل سنت ماہنامہ ندائے اہل سنت لکھتا ہے کہ اگر جماعت اہل سنت کی مثال ایک بیڈ روم کی ہے تو میلسی والا مولوی اس کی لیٹرین ہے۔ دیکھا سامعین، ان کے مولوی پاخانہ کہا جا رہا ہے، ان کے اعلیٰ حضرت کو کافر گستاخ کہا جا رہا ہے، اس کے تاج الشریعہ کو ریحان رضا کے ذریعے سے ریحان رضا فتوی کفر دے رہا ہے۔ اب دیکھیں سامعین، یہی وجہ ہے اس قوم کی کسی بات پر خود بریلوی کیوں اعتبار کرے، سامعین بتائیں نا۔ اسی وجہ سے یہ دیکھیں مقالات حسینی کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں کہ مجھے احمد رضا بریلوی کے نام سے گھین ہو گئی۔ کون؟ انتخاب قدیری کہہ رہا ہے، انتخاب اس کا بڑا عالم، اور ایک مناظرہ کے دوران اس کو انتخاب علماء لقب دیا گیا ہے۔ بتائیں بریلوی لوگ احمد رضا سے گھن کرتے تھے، اس کی اور اہم وجہ یہ بھی تھی جس کا گلہ بریلوی خود روتے ہوئے کہتے تھے۔ یہ دیکھیں سامعین، یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہ تعارف حقیقت اور اختلاف، اس کتاب کے صفحہ نمبر 195 پہ کیا لکھتا ہے سامعین، کچھ لوگوں کی زبانی ہم نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کافر بنانے کے سوا کیا کیا ہے؟ دوسروں کو کافر بناتا تھا، خود نغمت الروح یہ خود دعوت اسلامی والوں نے اس کو کافر گستاخ کہہ دیا، جسے دیکھا کافر کہہ دیا۔ اپنوں کی زبانی تو یہ بات اچھی نہیں لگتی، بلکہ ان سے کہیں اچھے بات تو اشرف علی تھانوی نے کہی تھی۔ دیکھا سامعین، تعریف ہو رہی اسی کتاب کے اندر۔ آگے دیکھیں سامعین، دیکھیں یہ کتاب اس کے اعلیٰ حضرت کی بے عزتی اس کے زمانے میں ہوئی۔ دیکھیں سامعین، یہ کتاب ہے فیضان اعلیٰ حضرت، اس میں لکھا ہوا ہے ایک بار حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور، آپ کی کتابوں میں وہابیوں، دیوبندیوں اور غیر مقلدوں کے عقائد باطلہ کا رد ایسے سخت الفاظ میں ہوا کرتا ہے کہ آج کل جو تہذیب کے مدعی ہیں وہ چند سطریں دیکھتے ہی حضور کی کتابوں کو پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں تو گالیاں بھری ہیں۔ دیکھا سامعین، اس کے مجدد کتاب میں کیا بھری ہوئی تھی؟ گالی بھری ہوئی تھی، اس لیے ان کے لوگ اس کو پھینک دیتے تھے۔ یہ بڑا یہ کوئی معمولی شخص نہیں کہہ رہا ہے، اس کا صدر الافاضل کہہ رہا ہے۔ احمد رضا کی اتنی بے عزتی اس کے ہی زمانے، اس کے ہی سامنے لوگ کرتے تھے کہ اس کی کتاب کو لوگ اٹھا کر پھینک دیتے تھے۔ اس کی وجہ سامعین یہ تھی کہ وہ انسان تھا ہی نہیں، انسان ہی نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ تو یہ دیکھیں انوار رضا ہے، اس میں دیکھیں صفحہ نمبر 238 پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے پیر کے خانقاہ میں 2 کتوں کو پیش کیا، تو کہا کہ یہ اعلیٰ نسل کے 2 کتے خانقاہ عالیہ کی دیکھ بھال کے لیے بذات خود دے آیا اعلیٰ حضرت۔ فرمایا کہ حضرت ان کتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ یہ 2 کتے کون تھے؟ آپ کے 2 صاحبزادگان، ان میں سے ایک حضرت قبلہ مفتی اعظم ہند تھے، یعنی مصطفیٰ قادری۔ اعلیٰ نسل کا کتا، جس کی اولاد اعلیٰ نسل کی کتا ہو، اس کا باپ انسان ہوگا۔ سامعین بتائیں، آپ فیصلہ کریں۔ تو ان کے یہاں اس کی حقیقت، اسے ہمارے اکابر کے وفات پر انتقال پر خوشی منانے کا شیطان ہے تو کرے، یہ حماقت ہے۔ بہرحال جن کو دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی نے دنیا کے سب سے بڑے پیر کہا ہے، ان کی علمی حقیقت کیا ہے، دیوبندیوں کے اس مولوی کی زبانی سن لیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ابھی خبر ملی کہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ باضابطہ عالم تو نہیں تھے، یہ دنیوی پڑھے لکھے تھے، لیکن تصوف میں بہت بڑا مقام تھا ان کا۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ ان کے مرید اور ان کے خلیفہ ہیں۔ مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم جو دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں، استاد حدیث ہیں، وہ ان کے خلیفہ ہیں۔ مولانا سلمان بجنوری صاحب دامت برکاتہم، یہ وہاں کے استاد ہیں دارالعلوم کے، یہ ان کے خلیفہ ہیں۔ تو معلوم ہوا سامعین کہ دیوبندیوں کے سب سے بڑے پیر جو تھے وہ باضابطہ عالم نہیں تھے۔ حالانکہ سامعین ان کا ایک بیان اپنی اس بات سے رجوع پر بھی میری نظر سے آج ہی گزری ہے، جس میں ان کے عالم ہونے کا اظہار کیا گیا ہے اور اپنی بات سے انہوں نے رجوع کیا ہے۔ اب معلوم نہیں
کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، لیکن اتنا تو طے ہے سامعین کہ پیر پرستی اور مولوی پرستی میں دیوبندی وہابی اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ سامعین، اس کے مجدد، اس کا خدا، اس کا اعلیٰ حضرت نوجوڑ محقق کا کوئی نام بگاڑے، اعلیٰ حضرت کہے اور نوجوڑ محقق کہے تو بولتا ہے کہ نام اور لقب بگاڑتا ہے، اور یہ مفتی امتیاز پلاموی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کو ڈیجیٹل مفتی کہتا ہے۔ سامعین، جب یہ خود بدتمیزی کرے گا تو اسے برداشت تو کرنا پڑے گا نا۔ اس کمینے کی منافقت دیکھا سامعین آپ نے، جب حضرت سمیر الدین قاسمی صاحب نے اپنی بات سے رجوع کر لیا ہے، خود کہہ رہا ہے، پھر خبتی کا اس بات کو پیش کر کے یہ کہنا کہ دیوبندی پیر پرستی اور مولوی پرستی میں دیوبندی اپنا ثانی نہیں رکھتے، خبتی کا منحوس منہ کو میں مزید کالا کرتا چلوں کہ تعزیہ پرستی اور قبر پرستی سے دنیا کسے جانتی ہے، دنیا سمجھتی کس کو؟ تمام دنیا جانتی ہے، بری دنیا، کہ قبر پرستی، تعزیہ پرستی کس قوم میں ہے۔ اہل سنت دیوبند کو یا پیر پجاری بریلویت کو دنیا کسے جانتی ہے؟ دل سامعین حوالہ ہے، یہ فتاوی اشرف العلماء جلد دوم ہے، صفحہ نمبر 393 ہے، 393۔ اس میں لکھا ہے، دیکھیں سامعین، کہ کئی جگہ پر اس طرح ہوتا ہے، پیروں کی تصاویر رکھ کر پھر ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ ان تصویروں کے آگے مرید ہاتھ باندھ کر، یعنی اعلیٰ حضرت سے لے کے ادنا حضرت تک ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے سامنے، تاج الشریعہ کے سامنے بھی یہ لوگ کرتے ہیں۔ جب یہاں کتاب میں لکھ دی گئی ہے یہ بات، تو کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کر، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں، غریب نواز توجہ فرمانا، غریب نواز توجہ فرمانا، غریب نواز دعا کرنا، میں کام جا رہا ہوں، یعنی کام میں جا رہا ہوں۔ کام میں ہاتھ جوڑ کر پوجا کرتے ہوئے جو ہے یہ پیر کی پوجا کر کے اپنے کام میں لوگ نکلتے ہیں سامعین۔ یہ تو ہوا رضا خانی پیر پجاری کا اصلی شرکیہ چہرہ۔ یہ بھی رضا خانی کتاب ہے سامعین، الجواہر التوحیدیہ فی تعلیمات الغوثیہ، صفحہ نمبر 78 میں لکھتا ہے، انہیں محض 11ویں والا پیر سمجھ کر ان کے نام پر 11ویں کی رقوم اور نذرانے ہتھیانہ شیخ کو کیش کرانا ہے، جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت محبت نہیں بلکہ محض مطلب برآری ہے، اپنا مقصد اور غرض پورا کرنا ہے، خود غرض اتنے ہیں رضا خانی۔ لو، پیر پرستی کے ساتھ ساتھ رفت بھڑکاتی خبتی نے اپنے نوجوڑ فرقے والوں کو پیٹ کا پجاری بھی ثابت کروا دیا۔ اپنے پیٹ کی پوجا میں رضا خانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہیں بخشا سامعین۔ ان کے یہاں یہ سب چلتا رہتا ہے، کیونکہ دیوبندی مذہب میں یوں تو کئی سارے اعلیٰ حضرت ہیں، لیکن ان کے سب سے بڑے اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب ہیں۔ ان کے متعلق بھی دیوبندیوں کی کتابوں میں میں نے پڑھا ہے کہ وہ بھی باضابطہ عالم نہیں تھے۔ مطلب دیوبندیوں کے اعلیٰ حضرت وہ ہیں جو باضابطہ عالم نہیں، اسی طرح جو سب سے بڑے پیر ہیں دیوبندیوں کے وہ بھی باضابطہ عالم نہیں۔ تو جب سب سے بڑوں کا یہ حال ہے تو پھر دیوبندیوں کے چھوٹوں کا کیا حال ہوگا، اس کا اندازہ تو کوئی بھی آسانی سے کر سکتا ہے۔ سامعین، خبتی نے اپنی اور اپنے اعلیٰ حضرت کی ذلت کو دعوت دے بیٹھا کہ دیوبندی کے بڑے پیر جب عالم نہیں تو چھوٹوں کے علم کا اندازہ لگا لیں۔ سامعین، اب مزہ لیں، خبتی کس طرح تڑپ تڑپ کر دم توڑے گا، اس منظر کو اطمینان سے دیکھیں۔ اگر کوئی عالم، یہ کہہ رہا ہے، اس کا مقصد ہے کہنے کا، اگر کوئی عالم نہیں تو پیر بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی نے اسے پیر مان لیا غیر عالم کو تو خبتی کا کہنا ہے، اس کا خیال ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ پھر کابر رضا خانی کی شکل کس طرح بگاڑتا ہوں وہ دیکھیں سامعین، رضا خانی کے کابر کا ایک کتاب ہے انعام اللہ فی العقائد حاجی امداد اللہ، اس کا مصنف ہے فیض احمد ویسی۔ اس میں لکھتا ہے سامعین، فضلائے دیوبند کے مرکزی پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور موصوف کو اہل سنت بھی، یعنی اپنے متعلق کہہ رہا ہے، اپنی جماعت کے متعلق، رضا خانی کے متعلق اپنا مقتدر بزرگ تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ اہل سنت کی بہت سے مقتدر، یعنی رضا خانی دھرم کے بہت سے بڑے بڑے شخصیات کی بھی پیر و مرشد ہیں۔ اور یہی نہیں سامعین، انوار ساتھیہ میں دیکھیں، یہ انوار ساتھیہ عبدالسمیع رامپوری کتاب ہے، اور انوار ساتھیہ میں لکھا ہوا ہے کہ عبدالسمیع رامپوری حضرت مولانا حاجی محمد امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے کا خلیفہ ہے وہ۔ اور سامعین، حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کو انوار ساتھیہ کا مصنف جو ہے کیا ہے، عبدالسمیع رامپوری، یہ اپنے متعلق لکھا ہے کہ یہ اس کے پیر ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اللہ علیہ، کس کے؟ عبدالسمیع رامپوری کے۔
یہ دیکھیں انوار ساتیہ در بیان مولود و فاتحہ، اس کتاب میں دیکھیں کون ہے؟ عبدالسمیع رامپوری خلیفہ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، اس کا حاجی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ کون ہے؟ عبدالسمیع رامپوری، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ۔ واہ سامعین، اب اس کتاب میں احمد رضا کی تقریر موجود ہے، گویا احمد رضا نے بھی تسلیم کیا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ غیر عالم ہونے کے باوجود بڑے بڑوں کے پیر ہیں۔ پھر یہ مالیگاؤں دیہات کے اچھل کود کی پلید مٹی خبتی کس طرح اپنا منحوس منہ کھول دیا، وہ فیضان اعلیٰ حضرت کتاب والا، یہ دیکھیں یہ منہ کھولا اس نے، بدبودار منہ۔ اب احباب سے میرا ایک سوال ہے، آپ یہ بتائیں بریلوی والے احمد رضا کو اپنے مسلک کا سب سے بڑا مجدد اگرچہ کرتی اٹھائی ہو، اور سب سے بڑا محقق اگرچہ نوجوڑ کے محقق ہو، اور سب سے بڑا پیر مانتے ہیں نا سامعین؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ مگر اس کی علمی لیاقت کیا ہے؟ دیکھیں فاضل بریلوی ترک موالات کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے بتا دوں سامعین کہ یہ اسی انعام اللہ فی عقائد حاجی امداد اللہ کتاب کے اندر فیض احمد اویسی لکھتا ہے صفحہ نمبر 8 پر کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ظاہری علم بہت زیادہ نہ تھا۔ اب جب رضا خانی کے نزدیک یہ عالم نہیں تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، پھر کیسے بن گئے؟ بریلوی دھرم کے اکابر کے بھی اور رضا خانی دھرم کے بڑے بڑوں کے پیر۔ جب خبتی کہتا ہے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی مجدد رحمۃ اللہ علیہ، جبکہ وہاں پہ انہوں نے رجوع کیا ہے، عالم تھے، پھر بھی مردود جو ہے خبتی اپنی بدبودار منہ پھیلا کر کہتا ہے کہ پیر نہیں بن سکتے، تو پھر تمہارے دھرم میں تمہارا یہ عبدالسمیع رامپوری جھوٹا ہے، اور اس پہ کسی کتاب میں تقریر کرنے والا تیرا اعلیٰ حضرت وہ بھی جھوٹا ہے۔ اب سامعین اس کے اعلیٰ حضرت کی علمی لیاقت کو دیکھیں، یہ کتاب ہے فاضل بریلوی ترک موالات، اس میں لکھا ہوا ہے مولانا احمد رضا خان کے پیر تو زیادہ تر جاہل ہیں، وہ آپ جاہلوں کے پیشوا ہے۔ یہ ہے علمی لیاقت اس کے اعلیٰ، صرف جاہل نہیں بلکہ ابو جہل، یہ میں نہیں کہہ رہا سامعین، غلط مت سمجھنا، آپ بتائیں یہ جاہلوں کا پیشوا ہوا کہ نہیں ہوا؟ دوسری کتاب دیکھیں حیات اعلیٰ حضرت، یہ حیات اعلیٰ حضرت مولانا ظفر الدین بہاری ہے، رضوی ہے، یہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 212 پر، اعلیٰ حضرت نے چونکہ باضابطہ کسی مدرسہ میں مدرس بن کر نہیں پڑھایا۔ یہ کیوں نہیں پڑھایا؟ اس کی وجہ دیکھیں سامنے، حیات اعلیٰ حضرت ہے، ایک اس کتاب کے صفحہ نمبر 151 پر لکھتا ہے کہ آپ کو بالکل طفل مکتب سمجھ رہا ہوں، مولانا یہ تو فرمائیے آپ کا اس فن میں استاد کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرا کوئی استاد نہیں، اس کا کوئی استاد نہیں ہے۔ کیوں سامعین؟ یہ دیکھیں میں نے اپنے والد ماجد سے صرف 4 قاعدے جمع تفریق ضرب یہ سب کتاب اس نے پڑھی ہے، نہیں حساب کتاب کی کتاب اس نے صرف پڑھی تھی۔ اور اسی کتاب کے دیکھیں صفحہ نمبر 157 پر 157 میں لکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا علم کسی تحصیلی نہ تھا، بلکہ محض وہبی لدنی اور کوئی چارہ نہیں، یعنی صرف حساب کتاب کا علم سیکھا اور اسے رضا خانی نے اتنا سر بہ چڑھایا کہ ڈائریکٹ اس کا استاد اللہ کو بنا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مجدد سے اتنا کم سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد جبرائیل کو علیہ السلام کو بنا دیا۔ یہ کتاب الامن والعلا کتاب ہے، اس کے اعلیٰ حضرت کی کتاب سامعین، اس کے صفحہ نمبر 21 پہ کیا لکھتے دیکھیں، شاید اسی لیے کہ وہ کسی کے شاگرد نہ تھے، وہ تلمیذ رحمان تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس کا اعلیٰ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاگرد تھا۔ اور آگے دیکھیں 10 عقیدے کتاب ہے، اس کے اعلیٰ کتاب ہے، اس کے اعلیٰ حضرت ہیں، لکھا ہے دیکھیں سامعین صفحہ نمبر 28 پر کہ جبرائیل علیہ السلام من وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں۔ دیکھا سامعین، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا استاد اور اپنے اعلیٰ حضرت کا استاد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنا لیا۔ تو جب سب سے بڑوں کا یہ حال ہے تو پھر دیوبندیوں کے چھوٹوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کا اندازہ تو کوئی بھی آسانی سے کر سکتا۔ اب سامعین میں نے اس کے اعلیٰ حضرت کی حقیقت بتائی، علمی لیاقت کیا ہے۔ جب اس کے اعلیٰ حضرت کا ہی یہ حال ہے تو رضا خانی ادنا حضرت لوگوں کا انجام بد کیا ہوگا؟ حالانکہ رضا خانیت کا اعلیٰ حضرت کا قائم کیا ہوا یہ دھرم، یہ دیکھیں مناظرہ جنگ، اس میں لکھا ہے جسے آپ لوگ بریلوی یا رضا خانیت، بریلویت یا رضا خانیت کہتے ہیں، اور مولانا احمد رضا خان کی وجہ سے قائم ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اس کے اعلیٰ حضرت کی وجہ سے قائم ہے سامعین۔ تو جس کا اعلیٰ حضرت نے یہ دھرم قائم کیا ہے، جو کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہے، تو جاہلوں کا پیشوا ہے، بتائیں ان کی عوام کا اور ادنا حضرت کا کیا حال ہوگا؟
حالانکہ دیوبندیت رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی کا قائم کیا ہوا دین ہے، جیسا کہ آپ اس کتاب صحبت بااولیاء کے صفحہ نمبر 125 پر لکھا ہوا یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، دیوبندیوں کے شیخ الحدیث زکریا کاندھلوی دیوبندی کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر حضرت گنگوہی و حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور آگے لکھا ہوا ہے اب قاسم و رشید پیدا ہونے سے رہے، بس ان کی اتباع میں لگ جاؤ۔ تو سامعین، معلوم ہوا کہ دیوبندیت اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام سے الگ دین رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی نے مل کر قائم کیا تھا۔ سامعین آپ بتائیں نا، اگر دین کا مطلب یہی سمجھا ہے خبتی نے، دین کا مطلب صرف اسلام ہے، دین کا اور مذہب کا کئی معنی ہے کہ نہیں ہے، پھر تو بریلویت بھی اسلام نہیں بلکہ رضا خانی کا یہ خدا نے اعلیٰ حضرت نے بنا ڈالا اسلام کے خلاف۔ دیکھیں سامعین، ایک کتاب ہے الملفوظ، اس میں یہ سوانی، اس میں جو ہے وسایہ شریر کو جوائن کیا ہے، وسایہ شریر صفحہ نمبر 8، اس میں لکھا ہے اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، میرا دین و مذہب یعنی اسلام نہیں، جو اعلیٰ حضرت کا دین و مذہب ہے جو اس کی کتاب سے ظاہر ہو، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ اور رضا خانی دھرم میں فرض کیا ہے؟ یہ دیکھیں سامعین، یہ فتاوی رضویہ جلد 6، اس میں لکھا ہوا ہے، دیکھیں یہ صفحہ نمبر 715 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے سامعین، دیکھیں اوپر سے دیکھیں، اس مذہب مفتہ بھی پر بھی اس طائفہ طالفہ کو سخت دقت کہ قطعاً اپنے اعتقاد سے مسلمانوں کو کافر مشرک کہتے ہیں اور اپنے تصانیف میں لکھتے اور اس پر فتوے دیتے ہیں، تو بالاتفاق ہر دو مذہب ان کا کافر ہوا، ہر دو مذہب ان کا کافر ہونا لازم۔ ان کے پیچھے نماز ایسی جیسے کسی یہودی اور نصرانی یا مجوسی ہندو کے پیچھے، یعنی جو اس کے پیچھے نماز پڑھے وہ یہودی نصارہ مجوسی۔ دیکھیں آگے کیا لکھتا ہے سامعین، یہ دیکھیں یہاں دیکھیں، مگر حاشا للہ ہم پھر بھی دامن احتیاط ہاتھ سے نہ دیں گے، اور یہ ہزار ہمیں جو چاہے کہیں، ہم زینہار ان کو کفار نہ کہیں گے، یعنی کسے؟ یہودی نصارہ مجوسی کو اور ہنود کو کافر نہیں کہے گا۔ یہ تمام فرض سے اہم فرض ان کا دین ہے، کہیں گے ہاں ہاں یوں کہتے ہیں، اور خدا اور اس کے رسول کے حضور کہیں یہ لوگ عاصم ہیں، خاطی ہیں، ظالم ہیں، بدعتی ہیں، ضال ہیں، مضل ہیں، غوا ہیں، مبتل ہیں، مگر ہیہات کافر نہیں، مشرک نہیں۔ اب بتائیں سامعین، یہاں کیا لکھا ہے وسائل شریر کے اندر کہ اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے ہم فرض ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی کتب سے ظاہر ہے کہ یہودی نصارہ مجوسی کافر نہیں۔ اب دیکھیں اس کے دھرم کے لوگ جو اعلیٰ حضرت کو مسلمان مانیں گے، عاشق رسول مانیں گے، یہودی نصارہ اور مجوسی ہنود کو مسلمان ماننا کافر، مسلمان ماننا تمام فرض سے ہم فرض، اور کافر نہ کہنا تمام فرض سے ہم فرض۔ یہ لوگ اگر اپنے دین پہ مریں گے سامعین، یہ اپنے بزرگوں بھی مریں گے، ولی بن کر مریں گے، دیندار بن کر مریں گے۔ یہ سامعین، یہ ہے اس کا دھرم۔ کیسا لگا سامعین؟ بریلوی سسمل تحسنس ہوا کہ نہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت کا بنایا ہوا دھرم ہے سامعین۔ چلتے چلاتے ایک آخری بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ دیوبندی اپنے اس سب سے بڑے صوفی بزرگ اور اپنے سب سے بڑے پیر کی موت پر تعزیتی مجلس کر رہے ہیں، جو کہ دیوبندیوں کے یہاں آج سے نہیں بہت پہلے سے رائج ہے، چل رہا ہے۔ اس تعلق سے دیوبندیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے گھر کی اس کتاب جس کا نام ہے جلسہ تعزیت کا شرعی حکم، جو کہ تالیف ہے دیوبندیوں کے مفتی سعید احمد پالن پوری کی، اس کتاب کے صفحہ نمبر 52 پر دیکھیں، صاف لکھا ہوا ہے کہ کسی کی وفات پر تعزیتی جلسہ کرنا یہ اغیار کا طریقہ ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ میت کے پسماندگان کے پاس جا کر چند کلمات تعزیتی و تسلی کے کہہ دے۔ باوجود اس کے سامعین دیوبندی تعزیتی جلسہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہو تو آپ تعزیتی جلسہ لکھ کر کے سرچ کریں گے تو آپ کو کئی سارے دیوبندی علماء کی ویڈیوز مل جائیں گی، جن کے ٹائٹل میں یا تھمبنیل پر تعزیتی جلسے لکھے ہوئے آپ کو صاف نظر آ جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فتویٰ یہ ہے کہ یہ اغیار کا طریقہ ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ باوجود اس کے سامعین دیوبندی اس پر عمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیوبندیت اسلام ہے ہی نہیں، تو اسلامی طریقے سے اس کو کیا لینا دینا ہے؟ چلو سامعین، اب میں نے جو ثابت کیا رضا خانی دھرم وہ اسلام ہے، آپ فیصلہ کریں۔ سامعین، صرف تعزیتی جلسہ کرنے سے دیوبندی اسلام سے اگر نکل گئے تو اعلیٰ حضرت یہودی نصرانی مجوسی ہنود کو مسلمان کہہ دیا، کافر نہیں کہا، پھر احمد رضا کے اسلام سے کیا نسبت؟ خبتی نے مفتی سعید پالنپور رحمۃ اللہ علیہ کو حجت بنا کر منحوس منہ سے پھر بدبو پھیلایا تو خبر لینا ضروری بنتا ہے سامعین۔ یہ دیکھیں کتاب ہے کشف القنا، صفحہ نمبر 269 پر لکھتا ہے کہ دور حاضر
اور ماضی قریب کے دیوبندی مولویوں کو گھسیٹ لاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنے قابلین کی تصریحات پیش کرتے، مگر اس سلسلے میں عاجز و ناکام رہے، جو کہ ان کی شکست فاش کی دلیل ہے۔ یہ جن کو پیش کیا مفتی سعید صاحب پالنپور میں رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ دور حاضر کے مفتی ہیں، اور ان کو حجت بنانا یہ خبتی کے لیے شکست کی دلیل ہے۔ یہ شکست ہو چکا ہے۔ اگر پھر بھی خبتی اس اصول کے خلاف جائے گا اور اپنے اس کشف القناع کے اصول کو نہیں مانے گا تو دیکھیں ہدیہ بریلویت پر ایک نظر، صفحہ نمبر 153 میں لکھتا ہے، ایسا مکار دجال اور دھوکہ باز ہے کہ مسلمہ اصولوں کا خون کرتے ہوئے بھی اسے ذرہ بر حیا نہیں آتی۔ یعنی اپنے گھر کے اصول کو جو ہے خون کر کے، قتل کر کے، مرڈر کر کے اپنے اصول کا، یہ خبتی کیا ہوا؟ مکار، دجال، دھوکہ باز اور بے حیا بے شرم ثابت ہوا۔ سامعین مردود، ہفتہ خور رفت برکاتی مالیگاؤں میں رہنے والا، ہمارے اکابر کی باتوں کی اس طرح کے وہ مدعا بنا کر ویڈیو بنا کر پیٹ پالتا ہے کہ دیکھیے کتاب ہے حقیقت حال، اس کتاب صفحہ نمبر 15 پر لکھتا ہے، میرا مشورہ ہے کہ دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے ان کو اپنے گھر کی خبر دینی چاہیے۔ رضا خانی سے کہہ رہا ہے، دیوبندی سے نہیں کہہ رہا ہے۔ کیوں کہ خود ان کی برکاتی مسجد کے امام انہی کے بقول دیوبندیوں کا اہم عقیدہ ہے۔ دیکھو سامعین، تو رضا خانی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے گھر میں اتنی بڑی بڑی گستاخیاں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ یہ بریلویوں کا کون سا اسلام ہے سامعین؟ یہاں تو خبتی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دوسروں پر تنقید کے بجائے اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے، مگر خبتی ایسا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ مسئلہ پیٹ جو ہے، پیٹ پالنے کا ہے، وہ چندہ بند ہو جائے گا، خود جو ہے چندہ اس کو ستا رہا ہے۔ سامعین اگر دیوبندی اسلام نہیں تو پھر یہ دیکھیں اتحاد بین المسلمین کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 130 پہ لکھا ہوا ہے، المحنت کی اشاعت کے بعد تمام غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور موافقت کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ اسلام اگر نہیں ہے، اتحاد کس سے ہو رہا ہے؟ اتفاق کس سے ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیں اسی کتاب کا دوسرا صفحہ نمبر 105 میں لکھا جا رہا ہے۔ دیکھو سامعین، یہ دیکھیں یہاں پہ نیچے سے دیکھیں، لکھ رہا ہے دیوبندی مولانا محمود حسن، اسیر مالٹا مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شاہ عبدالرحیم، بہت سے علماء کا نام لکھا گیا سامعین۔ آگے لکھتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی تصنیفات حسام الحرمین اور الدولۃ المکیہ کے جواب میں شائع ہوئی، جس میں انہوں نے اپنے عقائد و نظریات کی وضاحت کی ہے۔ ایک نہایت ہی مفید کتاب ہے المحند اور المفند، جو اعلیٰ حضرت کے منحوس اور بدنام زمانہ کتاب حسام الحرمین اور الدولۃ المکیہ کے رد میں لکھا گیا ہے۔ وہ اس کتاب کو یعنی المحند اور المفند کو مفید کہا جا رہا ہے سامعین۔ اسلام کیوں نہیں؟ خبتی کو اور تمام بریلویوں کو چاہیے حسد، کینہ اور منافقت ترک کر کے اپنے گھر کی خبر پہلے لے، پھر اپنے مجدد کا آپریشن جب مکمل ہو جائے پھر دوسرے پر منحوس اور بدبودار منہ کھولے، اس سے قبل منہ نہ کھولے۔